السلام علیکم۔ آج 1 جنوری 2024 آپ سب کو مبارک ہو۔ اللہ اس سال کو آپ کے لیے، میرے لیے، فلسطین کے لیے، پاکستان کے لیے، ہر مظلوم کے لیے جو ہے نا خوشی کا پروانہ، اور ہر ظالم کے لیے اس کے انجام کے قریب کرنے والا سال ہو۔ آمین۔ ظالم کو یا تو اللہ ہدایت دے یا پھر اللہ تعالیٰ ظالم کا ہاتھ پکڑ لے، تاکہ مظلوم سکھ کا سانس لے سکے اس سال کے اندر۔ چاہے وہ مظلوم کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی ایریا میں ہو، ہر مظلوم کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہے، چاہے وہ نان مسلم ہے، چاہے وہ پاکستان ہے، چاہے وہ فلسطین ہے، چاہے کشمیر ہے، کہیں بھی ہے دنیا کے کسی حصے میں بھی، ہر مظلوم کے لیے ہم دعا کرتے ہیں اس سال پہ۔ آج نئے سال کی ریزولوشن، نئے سال کی کمٹمنٹ، نئے سال کے لیے عہد، اس سال کرنے والے کام، تبدیلیاں۔ کوئی پتہ نہیں زندگی کا ہماری کا آخری سال ہو، لیکن ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ آخری سال بھی ہے تو ہم نے اس کو بہترین طریقے سے گزارنا ہے، اتنا اچھا گزارنا ہے کہ ہماری زندگی کا یہ سال یادگار ہو جائے، ہمارے ارد گرد رہنے والوں کے لیے بھی، اور ہماری آخرت کے لیے بھی، اور ہماری دنیا کے لیے بھی سال یادگار ہو جائے۔ اتنی ہم نے اچھی زندگی گزارنی ہے، تو اپنی خوبیوں کو، جو میں پہلے کہتی ہوتی ہوں ہمیشہ، اپنی کوالٹیز کو، اپنی خوبیوں کو اور آگمنٹ کرنا ہے اور بڑھانا ہے، اور اپنی کمیوں کو تائیوں پہ نظر رکھنی ہے۔ دوسروں کی کمیاں نہیں دیکھنی، اپنی کمیوں کی طرف دیکھنا ہے، میرے اندر کیا ڈیفیشنسی ہے، اپنے گولز پہ نظر رکھنی ہے۔ اگر ہم دوسروں کی طرف دیکھتے رہیں نا تو ہماری اپنی منزل کھوٹی ہو جاتی ہے، اس لیے اپنے رستے کی طرف نظر رکھنی ہے، اور سوچیں کہ اس سال میں آپ کے کیا ٹارگٹ ہے، آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، لکھیں خوبصورت سے۔ دیکھیں مجھے نا ایک امریکہ میں رہتے ہیں پروفیسر حق نواز صاحب، سر السلام علیکم، اور سر نیا سال مبارک۔ انہوں نے اتنی مجھے ایک دفعہ پیاری بات کہی کہ میرا کیا کہتے ہیں روح تک سرشار ہو جائے نا ایمان سے۔ یہ ہوا میرے ساتھ، میں بہت پریشان بیٹھی ہوئی تھی، حتیٰ کہ میری بہت کم، میں بائی فیس ان کو نہیں جانتی، اور بہت کم میری ان سے بات ہوتی ہے۔ میسیجز میں ایسے ایک دفعہ ان کا میسیج آیا کہ ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ میں میل ہوں فیمیل ہوں۔ وہ نا کچھ چیریٹی کا کام کرنا چاہ رہے تھے، تو انہوں نے کانٹیکٹ کیا کہ میں چیریٹی کے لیے نا کچھ پیسے بھیجنا چاہتا ہوں۔ اس طرح سے ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ وہ کہتے مجھے، جو انہوں نے بات کی نا، مجھے کہا کہ دیکھیں جی، میں نے کہا میں تو کوئی اتنا ڈیمانڈ نہیں کرتی نا، کہ میری زندگی میں اتنی خواہشیں نہیں ہیں، میں تو بس اچھے کپڑے لے لوں، مجھے ایک ہی شوق ہوتا ہے اور میرا کوئی شوق نہیں۔ تو انہوں نے کہا بھائی یہ تو آپ کی نازیہ، آپ کی نالائکی ہے نا، یا آپ کی غلطی ہے نا کہ آپ کچھ نہیں لیتی۔ کہتے ہیں کہ اگر کویت کا شیخ، کیونکہ وہ ضرورت ہے سب سے ریچ کنٹری، کویت کا شیخ آپ کو لنچ پہ بلائے، وہاں پہ ہر طرح کے انواع اقسام کی چیزیں پڑی ہوں، اور آپ اس میں سے صرف سلاد کھیرا اٹھا کے پلیٹ میں رکھ کے کھانا شروع کر دیں، بھوک بے انتہا لگی ہوئی ہے لیکن اٹھا نہیں رہے کہ نہیں نہیں بہت ٹھیک ہے، اتنا ہی صحیح ہے، میں نے کچھ اور لینا۔ تو انہوں نے کہا غلطی کس کی ہے؟ غلطی آپ کی ہے۔ تو اللہ نے یہ کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، اور آپ کا رب جو ہے نا وہ اتنے خزانوں کا مالک ہے، کوئی حد ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے آپ کو دے سکتا ہے، آپ مانگیں تو صحیح۔ تو پھر مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹا ہو تو بھی اللہ سے مانگو۔ مطلب وہ ایک اتنا نا ایگزامپل دے کے کہا گیا، یہ نہیں کہا گیا، یہ نہیں کہ تسمہ ٹوٹ گیا تو اللہ میں تسمہ دے دے، مطلب وہ آپ کو ایک پٹی ایگزامپل دے کے کہا گیا کہ اتنی چھوٹی چیز بھی چاہیے تو اپنے رب سے مانگو، بڑی سے بڑی چیز بھی چاہیے تو اپنے رب سے مانگو۔ جب اس کے دینے کی کوئی حد نہیں ہے تو پھر آپ کو مانگتے ہوئے کیوں شرم آتی ہے؟ اس لیے بڑے پلان بنائیں، اچھے پلان بنائیں، اور اللہ سے ان پلانز کو پورا کرنے کے لیے مدد مانگیں اور پھر کوشش کریں۔ ان کی وہ بات، ان کا لہجہ، ان کی آواز میرے دل پہ نقش ہے۔ اللہ ان کو جزا دے کہ انہوں نے میرے اندر ایمان کو جگایا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ تھوڑا مانگتی ہیں اللہ سے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اس بادشاہ کی توہین ہے جس کے پاس سب کچھ ہے، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، وہ تو مالک ہے، رب ہے، اس کی توہین ہے کہ آپ کہیں کہ نہیں نہیں بس مجھے تو کچھ اور نہیں چاہیے۔ یار مانگیں، دنیا مانگیں، جنت مانگیں۔ اور یہ جو کنسیپٹ ہے نا کہ دنیا نہیں مانگنی چاہیے، ہمیں تو وہ دعا میں سکھایا گیا، ہر نماز کے بعد ہم جو دعا کرتے ہیں ربنا آتنا والی، پھر دنیا، ہم سب سے پہلے دنیا ہے پھر آخرت ہے، دنیا بیسٹ ہو آخرت بھی بیسٹ ہو۔
یہ بھی پاسبل ہے. یہ تو خام خواہ میں ایک سمجھ لے کہ ایک ڈھکوسلا ہے، لارا لگا دیا گیا ہے کہ کوئی بات نہیں، غربت بہت اچھی چیز ہے، تم غریب رہو خیر ہے، اس میں فائدہ ہے، تم ڈپرائیو رہو، تم بیمار رہو خیر ہے، مظلوم رہو خیر ہے. کیا مطلب نہیں، دنیا بھی اچھی کرنی ہے اور آخرت بھی. ظلم کے خلاف اٹھنا ہے، اپنا حق لینے کے لیے اٹھنا ہے، اپنے لیے کوشش کرنی ہے، ایفرٹ کرنی ہے. آپ کے ذمہ کوشش ہے، رزلٹ اللہ کے ذمہ ہے. تو آج نیو ایئر کا پیغام یہ ہے کہ کوشش کرنی ہے، خواب دیکھنے بڑے، پلان بنانے بڑے بڑے، اور پھر ان پلانس پہ کوشش کرنی ہے، کمپرومائز نہیں کرنا. اللہ ہاتھ پکڑنے والا ہے، اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں آپ کی ضرور مدد کرتا ہے، راستے کھولتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں، تو ان کی کال آ گئی، بالکل کیا کہتے ہیں ان ایکسپیکٹڈ کال تھی، اور جو انہوں نے مجھے باتیں کہیں میرے دل پہ نقش ہے، اور انہوں نے میری دنیا چینج کر دی. میرے لیے ڈیسیژن کرنا آسان ہو گیا. میں جاب کی چھٹی لینے کے بارے میں بہت پریشان تھی کہ مجھے لینی چاہیے کہ نہیں چاہیے. ہر بندہ یہ کہتا تھا کہ گورنمنٹ جاب ہے تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن میرے گھر کے حالات، میرے کچھ ذاتی زندگی کے مسائل ایسے تھے کہ میں جاب فی الحال کنٹینیو نہیں کر پا رہی تھی. ان کی کال آئی، انہوں نے مجھے بہت اچھی باتیں سمجھائیں، اس سے میرے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو گیا. اللہ بھی آپ کی زندگی میں بھی آسانیاں کرے، لیکن اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، خود کوشش کرنی پڑتی ہے. اللہ حافظ.